میں آج کے اس مسابقے میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتحا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالخصوص مسند انصاف پر تشریف فرما فاضل نوجوان خطیب ذیشان مولانا احسن اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اور ہر دل عزیز شخصیت خطیب اہل حق شہنشاہ خطابت بادشاہ خطابت حضرت اقدس مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جن کے جادوئی کلام کو سن کر فرمان اقدس ہے ان من البیان لسحرا کا مفہوم یوں سمجھ میں آتا ہے، جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے پگھل جاتے ہیں دل پہاڑوں کے تیری تقریر سن کر، پگھل جاتے ہیں دل پہاڑوں کے تیری تقریر سن کر، تیری جوش خطابت پر خود خطابت ناز کرتی ہے۔ اب بلا تاخیر میں آج کے اس مسابقے کے اگلے شریک حماد اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار معافی ضمیر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دو چار کیا ہیں سارے زمانے کے باوجود، دو چار کیا ہیں سارے زمانے کے باوجود، ہم مٹ نہیں سکیں گے مٹانے کے باوجود۔ اور دشمن سے کہو دن کو نہ ہم رات کہیں گے، ہم شیشہ صفت لوگ ہیں حق بات کہیں گے۔ میرے نہایت محترم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت حاصل ہوئی ہے وہ عظمت علماء دیوبند ہے۔ اطراف عالم میں پھیلے ہوئے تصادم و قہرام کو بابا زنجیر کرنے والے اعلاء کلمت اللہ کی سرفرازی اور بلندی کے لیے دنیا بھر کے جھوٹے خداؤں سے ٹکرانے والے حق کی ترویج و اشاعت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جانے والے جو رہبانم باللیل اور فرسانم بالنہار کے حقیقی مصداق تھے، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل میں فولادی بازوں کے حامل ان لوگوں نے وقت کے فرعونوں اور نمارید کا ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ ان کی داستانیں تاریخ کے اوراق پر نقش ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آزمائش کے لبکتے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، تاریخ نے ایسے جیدار بھی کم دیکھے۔ احباب ذی وقار، رب کائنات کی دھرتی پر اس کے حکام کو نافذ کرنے والے، نظام مصطفیٰ کو رائج کرنے والے یہی وہ علماء دیوبند تھے جنہوں نے ہر کافر سے ٹکر لی ہے، ہر مشرک کا ناطقہ بند کیا ہے، ہر منافق کو بے نقاب کیا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں 100 بار سنوارا ہم نے اس ملک کی گیسویں پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا دیا ہے ہم نے عالم کو۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، چرند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ معزز سامعین، یہی وہ علماء دیوبند تھے جنہوں نے غلامی ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر سامراج کے تسلط کے خلاف علم جہاد کو بلند کر کے بقائے دین کے لیے جدوجہد کی اور لوگوں کو دس جرت دینے کی پاداش میں انگریز کے عتاب کا نشانہ بنے، سچ کی پاداش میں زندہ ملا ہے خوش ہیں، ہم سے پوچھے نہ گئے کذب کے چڑھتے سورج۔ علماء دیوبند کے روحانی فرزند شاہ ولی اللہ کی ترجمانی کرنے والے اس کو ہے گراں قافلے نے اللہ کی محبت کو دلوں میں بسا کر رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر عالم میں علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے شاملی کے میدان سجائے ہیں، بالاکوٹ کے انگریزوں سے ٹکرائے ہیں، جزیرہ انڈمان کے سناٹوں میں گئے ہیں، گوالیار ٹونگ کی سنگلاخ وادیوں میں گئے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں بس میں جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے ہیں یزداں تک، حیام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔
ارباب علم و دانش، اور ذرا تاریخ کے تناظر میں علماء دیوبند کی عظمت کے چند عملی نمونے آپ کا جذبہ حریت کی نظر کرتا ہوں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک چلنا شروع ہوئی تو تھانہ بھوپن کے رئیس قاضی عنایت علی کی بھائی کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اس واقعے کے بعد فرنگی تسلط اور ظلم و تشدد کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنے والے مولانا مطلع حریت میاں جی نور محمد اور ان کے 3 خلفاء مولانا محمد تھانوی، حافظ دامن شہید اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے 2 خلفاء رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی سروں پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آئے۔ میرے دوستوں، جہاد کا میدان ہو، علماء دیوبند سر فہرست نظر آتے ہیں۔ تصوف و تزکیہ کا میدان ہو، علماء دیوبند سر فہرست نظر آتے ہیں۔ درس و تدریس کا میدان ہو، علماء دیوبند سر فہرست نظر آتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، علماء دیوبند سر فہرست نظر آتے ہیں۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا میدان ہو، علماء دیوبند سر فہرست نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں، تحریک نظام مصطفیٰ چلی، علماء دیوبند کا سرخیل غلام غوث ہزاروی میدان میں آیا ہے۔ تحریک ناموس صحابہ چلی، علماء دیوبند کا سپورٹ علامہ عبدالشکور لکھنوی میدان میں آیا ہے۔ تحریک ناموس رسالت چلی، عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آیا ہے۔ تحریک ریشم رمال چلی، علماء دیوبند کا ہیرو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی میدان میں آیا ہے۔ ہر میدان میں علماء دیوبند فتنوں کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کاروان عظیمت کی ترجمانی علامہ اقبال نے کچھ اس انداز سے کی ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اگر تم سے ہوا کوئی سرکش تو ہم بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ وآخر دعوانا